حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں یہ بتاؤں گا کہ قربانی کے بڑے جانور گائے، بیل، بھینس، اونٹ یا اونٹنی میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد مر جائے، چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ محترم سامعین، قربانی کے بڑے جانور گائے، بیل، بھینس، اونٹ یا اونٹنی میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 افراد سے کم 6، 5، 4، 3 یا 2 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3185 میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال 7 افراد کی طرف سے ایک اونٹ کی اور 7 افراد کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دیے۔ اور دوسرا مسئلہ، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد مر گیا، چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ قربانی کا جانور خریدنے والا کیسا ہے، صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ صاحب نصاب ہے، امیر ہے، مالدار ہے، شرعاً اس پر قربانی واجب ہے، تو اب اس کے ذمے دوسرا جانور خریدنا واجب ہے، دوسرا جانور خرید کر کے وہ قربانی کرے۔ اب دوسرا جانور خرید کر کے اس نے قربانی کر دی اور اس کے بعد پہلا جانور بھی مل گیا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلا جانور بھی قربانی کر دے، ضروری نہیں۔ اور اگر وہ جانور خریدنے والا صاحب نصاب نہیں، شرعاً اس پر پہلے سے قربانی واجب نہیں تھی، اس نے نفلی قربانی کے واسطے جانور خریدا تو اور وہ جانور مر گیا، چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اب دوسرا جانور اس پر خریدنا واجب نہیں، اس کے ذمے سے قربانی ساقط ہو گئی۔ لیکن اگر نفلی قربانی کے لیے پھر انہوں نے دوسرا جانور خرید لیا اور وہ پہلا جانور بھی مل گیا، تو دونوں جانوروں کی قربانی کرے، کیونکہ غریب آدمی جب کوئی جانور خریدتا ہے تو وہ نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔